بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة واحفظني واصلحني وأصلح بالأمة. سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر کسی گرامر کے. رکوع نمبر 11 ہم پڑھ چکے تھے. بڑا ہی آسان انداز میں ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں. آخر ایک دو آیات سمجھا کر تاکہ آپ ریلیٹ کر پائیں، پھر آگے چلتے ہیں. آخری آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا تھا اوپر کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کو سلام ویسا ہی کرو. ہو سکے تو تم اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، تھوڑا سا زیادہ، نہیں تو اس کو وعلیکم السلام ہی کہہ دو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور ضرور قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرے گا. اور پھر آخر میں فرمایا تھا نا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو آج کی اس رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں جو ہجرت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جو جانا چاہے، چونکہ عرب ظلم کر رہے تھے اور آپشنل ہجرت تھی، اس میں جعفر طیار گئے تھے علیہ الرحمہ. اس میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کو لے کر گئے تھے حبشہ ہجرت کر کے، وہ آپشنل تھی. اس میں انہوں نے وہاں پر جو بیان کیا تھا نجاشی کے سامنے، اور کتنا کوئی خوبصورت اور جامع انداز تھا ان کا. اور وہ مورخین نے لکھا ہے آج تک کوئی اس طرح مفسر محدث کوئی بھی ایسا بیان نہیں کر سکا اسلام کو جو حبشہ میں جا کر حضرت جعفر طیار نے کیا تھا. آپ اس کو ذرا دیکھ سکتے ہیں، ان کے اس جامع الکلام بیان کو، جس طرح انہوں نے نجاشی کے سامنے اسلام کو ریپریزنٹ کیا. آپ جا کر ان کا خطبہ سرچ کریں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے جامع انداز میں انہوں نے بیان کیا. جبھی تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہجرت آپشنل تھی، لیکن اس کے بعد ہجرت فرض کر دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور صحابہ کو کہا گیا کہ چلو وہاں پر، جیسے کہ سورۃ المدثر میں انذر عشیرتک الاقربین کا حکم تھا کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. ظاہر ہے پھر ہجرت تھی تو، لیکن کچھ منافقین ہجرت تو کر گئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ کو کہا تھا کہ ہم نہیں رہ سکتے، ہم تجارت کی غرض سے واپس مکہ جانا چاہتے ہیں. لیکن کچھ صحابہ نے ان کے بارے میں کہا کہ چلو یہ مجبور ہوں گے، لیکن کچھ نے کہا کہ یہ منافق ہیں. تو قرآن نے ان کو واضح منافق ڈکلیئر کر دیا اور وہ جا کر وہاں پھر گئے اور کفار کے ساتھ مل گئے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آخری رکوع میں کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو بڑی قابل دید ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین، تو کیا ہو گیا ہے لکم تمہیں، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فئتین کہ دو گروہ ہو گئے ہو آپ لوگ، واللہ اور اللہ نے ارکاسہم الٹا پھیر دیا ہے انہیں، بما بوجہ اس کے، کسبوا جو انہوں نے کمایا، ان کے کسب اور ان کے گناہوں کے بدلے اور ان کے نفاق اور منافقت کے بدلے میں اللہ نے ان کو واپس پھیر دیا. اور آپ لوگ کیوں کنفیوز ہیں ان کے بارے میں کہ وہ مسلمان تھے یا وہ منافق تھے؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھیے گا، اتریدون کیا تم ارادہ رکھتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان تہتدوا کہ تم ہدایت دو انہیں، من اضل اللہ جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجد تم پاؤ گے موجود ہونا لہو اس کو جس کو اللہ گمراہ کر دے، سبیلا سیدھے راستے پر. اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا جس کو اللہ گمراہ کر دے، اور جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے وہ کبھی سیدھے راستے پر آ ہی نہیں سکتا. آگے اللہ نے فرمایا ودو لو تکفرون، وہ دل سے چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون کہ تم کفر کر لو، کما جیسا کہ کفروا انہوں نے کفر کیا، فتکونوا تو تم ہو جاؤ سوا برابر. مساوات سے لفظ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں سے لوٹ چکے ہیں، نکل گئے ہیں اس بہانے کہ وہ ہجرت کرتے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ کو کہا کہ ہم ہجرت کی غرض سے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ پھر گئے ہیں، تو تم، اور وہ تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تم پھر جاؤ، تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ کفر اختیار کر لو اور تم ان کے برابر ہو جاؤ. تو اللہ نے فرمایا ایسوں سے باز رہیں، فلا تتخذوا اور نہ تم ان کو بناؤ، منہم ان میں سے، اولیاء کوئی دوست، کوئی ان میں سے اپنا ولی، کوئی دوست نہ بناؤ، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین رکھو، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ پھر ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اگر واپس آ جاتے ہیں مسلمان ہو کر تو پھر ٹھیک ہے، فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں اور ادھر ہی رہ جائیں، منافقوں کے ساتھ مل جائیں، کفر اختیار کر لیں،
تو پھر اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آپ کی تلوار کے نیچے ہیں، فخذوہم تو پھر پکڑو ان کو، اخذ کرنا نا پکڑنا ان کو، وقتلوہم اور ان کو قتل کر دو، حیث وجدتموہم جہاں بھی ان کو پاؤ، وجد پھر وہی ہو نا پانا موجود ہونا، ہم کا مطلب انہیں، پھر اگر منہ موڑ جائیں کفر اختیار کر لیں مرتد ہو جائیں تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم وجدتموہم تم جب بھی جہاں بھی ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو، ولا تتخذوا اور نہ بناؤ منہم ان میں سے ولی ولا نصیرا نہ کوئی دوست نہ کوئی ولی نہ ہی کوئی مددگار۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے کفر کر لیا ہے وہ تم کو بھی اس طرح کافر بنانا چاہتے ہیں کہ باقی مسلمان لوٹ کر ان کے پاس چلے جائیں، تو اے مسلمانوں بی الرٹ، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک اپنا دوست نہ بنانا جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں، اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں نہ آنا چاہیں تو ان کو جہاں بھی پکڑو، جدھر بھی پاؤ ان کو وہیں کام ان کا تمام کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ہرگز دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ پھر کچھ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مستثنیٰ ہیں ان کے لیے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو یسقلون جا ملتے ہیں، وصال سے لفظ ذہن میں رکھ سکتے ہیں نا، ملنا وصال ہونا، کسی کا ملاقات کوئی مرتا ہے تو اس کا وصال ہو جاتا ہے نا، اللہ سے وہ مل جاتا ہے، تو یسقلون وہ جا ملتے ہیں الی قوم اپنی قوم سے، بینکم درمیان تمہارے، و بینہم اور درمیان ان کے، میثاق ایک پختہ عہد ہے، او جاؤکم یا وہ آ جاتے ہیں پاس تمہارے، حاصرت کہ وہ تنگ ہو گئے ہیں، یعنی محاصرے سے ذہن رکھ سکتے ہیں نا، کسی کا محاصرہ ہوتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتا ہے، تو یہ اسی سے حصار قلعے کو بھی کہتے ہیں، بہرحال محاصرے سے ذہن رکھ سکتے ہیں اس لفظ کو، حاصرت تنگ ہو گئے ہیں، صدورہم سینے ان کے، ان یقاتلوکم کہ وہ جنگ کریں تم سے، او یقاتلوا قومہم یا وہ جنگ کریں اپنی قوم سے۔ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا کہ وہ لوگ یہاں سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل جنگ سے بالکل بیزار ہو گئے ہوں اور اپنی قوم کے خلاف بھی جنگ کرنے سے بھی وہ کتراتے ہوں، تو ایسے قوم کے پاس اگر چلے جائیں جن کا تمہارے ساتھ بھی صلح ہے اور ان تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی صلح ہے، اور وہ کہیں کہ دیکھو ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، بس ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہو، یہ مستثنیٰ ہیں آپ سے۔ لیکن اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہی لوگوں کو بھی مارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ آخر میں پھر منافقت کر جاتے ہیں، کفار کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر مسلمانوں کو تھوڑا سا اعلان تھا کہ آپ ان کو کچھ نہ کہیں فی الحال، کیونکہ یہ بالکل نیوٹرل ہیں، یہ نہیں لڑنا چاہتے، نہ آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں نہ دشمنوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، نہ آپ کے خلاف ان کی مدد نہ ان کے خلاف آپ کی مدد، یہ نیوٹرل ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے۔ پھر آگے اللہ نے انہی کو مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس آیت میں آپ سمجھیے گا اس آیت میں فی الحال مستثنیٰ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا ہے لَسَلَّطَهُمْ البتہ مسلط کر دیتا انہیں علیکم تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ پس ضرور وہ جنگ کرتے تم سے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا وہ بھی کفار کے ساتھ بالکل اوپن مل جاتے اور تمہارے ساتھ جنگ کرتے، تو اللہ نے یہ نہیں چاہا، اللہ نے ان کو تم پر مسلط نہیں کیا، تو پس آپ بھی ان سے جنگ نہ کریں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ الگ رہیں تم سے، فَلَن يُقَاتِلُوكُمْ پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے، وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں إِلَيْكُمُ السَّلَمَ تمہارے طرف صلح کی رسی، نہ جنگ کرنا چاہیں اور تمہارے پر صلح کا پیغام ڈالنا چاہیں، فما جعل اللہ تو نہیں بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا کہ آپ ان کو قتل کرو، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے آپ کا راستہ روک دیا ہے، آپ نے ان کو نہیں مارنا کیونکہ وہ خود الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ستجدون عن قریب تم پاؤ گے آخرین کچھ دوسروں کو، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوا کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا اور وہ امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے۔ اب یہ ایک منافقین کا تذکرہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک ایسی قوم کو بھی پاؤ گے جو بالکل انہی کی طرح ہوگی، وہ کیا چاہتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل نیوٹرل ہیں جناب، ہم آپ سے بھی امن میں رہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہتے ہیں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم بالکل درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن کلما جب بھی ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں الفتنتی طرف فتنے کے، لیکن جب ان کو اپنی قوم بلاتی ہے اور ان کو کہتی ہے مثال کے طور پر کہ مسلمانوں پر اب برا وقت آ گیا ہے، اب ہمیں اکٹھا ہو کر مارنا ہوگا مسلمانوں کو یا جنگ کرنی ہوگی، تو جب ان کو فتنے کی طرف اکساتے ہیں تو ارکسو وہ الٹا دیے جاتے ہیں، فیا اس میں وہ فوراً کود پڑتے ہیں ان کے ساتھ، وہ پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی مارنا ہے اب، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر نہ وہ الگ رہیں تم سے،
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور وہ نہ ڈالیں تمہارے طرف السلم صلح کو، وَيَكُفُّوا اور وہ نہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فخذوہم تو پکڑو انہیں، وقتلوہم اور قتل کرو انہیں، حیث وجدتموہم جہاں بھی پاؤ انہیں۔ دیکھیں اب یہ وہی گروہ ہے نا جس کو اللہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ نیوٹرل ہیں، لیکن اللہ نے آگے فرما دیا کہ یہ ایسا گروہ ہے، ان قریب تم ان کو دوبارہ ایسا پاؤ گے کہ جو کیا کریں گے، تو ہوں گے تو نیوٹرل، لیکن جب ان کو اپنے کفار بلائیں گے تو فوراً الٹ پڑیں گے، ان کے پاس جا ملیں گے اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بھی قتل کرنا ہے جہاں بھی آپ پائیں ان کو۔ فَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ ہیں، جعلنا بنایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، علیہم جن پر، سلطان غلبہ مبینہ واضح، یہی وہ لوگ ہیں جن پر آپ نے غلبہ پانا ہے اور ان کو ختم کر دینا ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا کہ اوپر کی آیت میں تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر تھا جو جنگ سے واقعی بیزار تھے اور مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس آیت میں منافقین کی چوتھی قسم کا ذکر ہے جو جنگ سے بیزار ہونے کا معاملہ بھی منافقت سے کام لیا کرتے تھے، یعنی ظاہر تو یہ کرتے تھے نا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن چھوٹا اعلانیہ صرف اس لیے رسول اللہ کو دیا گیا ہے کہ ابھی ان کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ جب دوسرے کفار انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی دعوت دیتے تو یہ سازش میں بے دھڑک شریک ہو جاتے اور مسلمانوں کے خلاف قتال اور جنگ شروع کر دیتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور نفاق سے بچائے اور ہمیں سچا پکا مومن بنائے اور دین کے مزاج کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی هذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔